بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم پریزنٹیشن کی ابتدائی حصہ پڑھ چکے تھے کہ عربی زبان میں، عربی لینگویج میں آپ عرب کے ساتھ اگر گفتگو کرے تو سب سے پہلے اپنا تعارف آپ کیسا کروائیں گے۔ تو پہلے ہم نے سلام کے بارے میں اور حال پوچھنے کے بارے میں پڑھا تھا کہ حال کیسے پوچھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے نام کے بارے میں، اور ملاقات جب آپ کریں گے تو شروع میں کیا کہیں گے۔ عرب کے پاس جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی ترحیب اور خوش آمدید کے لیے وہ کہتے ہیں اہلا و سہلا و مرحبا۔ خوش آمدید پشتو میں کہا جاتا ہے بخیر راغلی، سندھی والے کہتے ہیں بلی کری آیا، انگریزی میں کہا جاتا ہے ویلکم، اور اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہو مرحبا بالاخ الکریم، خوش آمدید معزز بھائی۔ اور اس کے لیے اور بھی تعبیرات استعمال ہوتی ہے، مثلا اسعدت صباحا یا اخی، آپ کی صبح نیک بخت ہو اے میرے بھائی۔ اطاب اللہ صباحک یا عزیزی، اللہ آپ کی صبح خوشگوار بنائے اے میرے عزیز۔ یا حیاک اللہ و بیاک، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے یا اخ العقیدہ، اے عقیدے کے بھائی۔ طیبت صباحا یا اخ الاسلام، آپ کی صبح خوشگوار ہو اے مسلمان بھائی۔ اس کے بعد آپ نام پوچھیں گے اس سے، تو نام پوچھنے کے لیے شارٹ کٹ تو آپ کہیں گے مسمکا، آپ کا نام کیا ہے، وٹس یور نیم۔ لیکن اس کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں عفواً مسمک الکریم، معاف کیجئے آپ کا معزز نام کیا ہے، یا لطفاً مسمک الکریم، مہربانی فرمائیے اور اپنا نام بتائیے۔ یا آپ اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں هل لی ان اتعرف علی اسمک، کیا میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں آپ کا نام جان سکوں۔ اس طرح کے تمام جملے سینٹنس آپ استعمال کر سکتے ہو، اس سے آپ کی عربی میں خوبصورتی آئے گی، بیوٹیفل بنے گی آپ کی عربی۔ تو وہ جواب دے گا پھر لازمی بات ہے، لیکن اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کا کیا نام ہے تو آپ جواب میں بتائیں اسمی، میرا نام فلان فلاں ہے، یعنی میں کہوں گا اسمی حمید اللہ، میرا نام حمید اللہ ہے، تو آپ اپنا نام لیں گے، اسمی کے ساتھ اپنا نام لگائیں گے، اسمی میرا نام فلان فلاں ہے، تو آپ یہ جواب دیں گے۔ تو یہ آپ نام کے بارے میں پوچھ سکتے ہو کہ اس کا نام پوچھے آپ یا وہ آپ کا نام پوچھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پہلے آپ ترحیب کرے، خوش آمدید کرے۔ ترحیب اور خوش آمدید کے لیے آپ وہ الفاظ استعمال کرے جو شروع میں بتائے گئے آپ کو، اور نام پوچھنے کے لیے سینٹنس آپ استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ بھی آپ یاد کریں گے، اگر لکھنا جانتے ہو تو لکھ لے، کاپی میں نوٹ بک میں لکھ لے، اور اگر لکھائی نہیں آتی آپ لوگوں کو تو یہ سنیں، بار بار سنیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور آپ کے دل اور دماغ پر یہ الفاظ نقش ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ جب آپ کا انطلاق لسان زبان چلے گی تو آپ کو خود بخود عربی آ جائے گی۔ تو ان کو زبان پر جاری کرنا ہے، زبان پر ان الفاظ کو بار بار دہرانا ہے تاکہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے، اور اگلی ویڈیو کا انتظار کرے جس میں ہم انٹروڈکشن اور پریزنٹیشن، تعارف کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور اس کے بارے میں مزید چیزیں ہم پڑھیں گے، مزید جملے اور سینٹنس آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک ایک دو جملے اسی طرح ہم یاد کریں گے تو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی، سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اگر ایک ہی لیسن اور ایک ہی سبق میں پورا ایک چیپٹر آپ کو پڑھا دوں اور 15-20 جملے آپ کو بتا دوں تو پھر آپ کے لیے یاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔
اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں نکلے. ایک ایک جملہ یاد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہمیں عربی سمجھ میں آ جائے گی.